حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع میں 5-6 صحابیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرا پہنا کر انہیں دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈالا اور گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہو گیا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابہ یہیں دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائیں۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا، انہی کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔